بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج یہ ہماری آخری ویڈیو ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس خورشید جہاں افروز خاتون جنت کی مبارک قبر بنانا شروع کی تو اس سے چمکتے دمکتے موتی برآمد ہوئے تھے۔ 4 ہاشمی مرد آگے بڑھے۔ وہ 4 مرد یہ تھے: امیر المؤمنین علی علیہ السلام، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فضل بن عباس، ایک مرد جس کا نام معلوم نہیں۔ ان 4 مردوں نے اپنے سوزان قلب و جگر کے ساتھ بظاہر رسول کے پیکر پاک کو لحد میں اتارا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے لحد میں اتر کر ان کے جسم نازنین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آخری آرام گاہ میں رکھ دیا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اس نور افشاں چہرے کو خاک پر رکھا جو ہمیشہ رات اور دن، صبح اور شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ پیشانی اقدس تھی کہ جس پر رسول اللہ بوسے دیتے تھکتے نہ تھے۔ جب حضرت امیر علیہ السلام اور رسول اعظم کے گلدستہ بوستان کو لحد میں اتار چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اے زمین، ہاں اے تراب، اے تربت پاک بازائے رسول، میں عظیم الشان امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ رسول اعظم کی دختر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بازائے رسول اللہ کی طرف نگاہ کی اور انہیں خطاب فرمایا: ہاں اے صدیقہ و طاہرہ، اب میں آپ کو اس ہستی کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب اور نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہے پھر اس پر راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گھڑی حضرت امیر علیہ السلام جن حالات سے دوچار تھے، نہ عقل کی استطاعت و قدرت ہے کہ اس کا ادراک کر سکے، نہ قلم میں توانائی و قوت ہے کہ اسے قبضہ تحریر میں لا سکے۔ آلام و احزان نے آپ علیہ السلام کو ہر طرف گھیر رکھا تھا۔ دکھ دردوں کی تیز و تند ہوائیں آپ علیہ السلام کے قلب و جگر پر چل رہی تھیں۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے لحد کو بند کیا اور قبر سے باہر آئے۔ حاضرین آگے بڑھے تاکہ اس گوہر گرام مایا کے پیکر پاک کی مبارک قبر میں تراب ڈال کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کا انتظام کریں۔ جی ہاں، ان تمام بزرگواروں نے اسے دفن کر دیا تھا جو اسی دھرتی میں شکل و شمائل کے لحاظ سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ ان بزرگواروں نے آل محمد کی اولین شہیدہ کو دفن کیا تھا۔ ان بزرگواروں نے فضائل و مواہب کے ملکوتی پیکر کو دفن کیا تھا۔ جی ہاں، ان احباب نے حور انسیاء کو بطن تراب میں چھپا دیا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے بے پناہ صبر و تحمل کے ساتھ رسول اقدس کی امانت کی قبر کو برابر کیا، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام کا قلب مبارک تازہ زخموں سے مجروح تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام کے یہ زخم گرم تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان تازہ زخمی ہوتا ہے تو اس وقت وہ زخموں کے دردوں کے احساسات سے دور ہوتا ہے۔ جوں وقت گزرنے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگتا ہے اور انسان چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ بطول عذرا نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی تو رحلت کے بعد کے تمام مراحل حضرت امیر علیہ السلام نے خود طے کیے تھے۔ ان تمام مراحل میں خاتون جنت کا ملکوتی جسم امیر کائنات کے سامنے رہا تھا۔ مرحلہ تدفین کی تکمیل کے بعد خورشید جہاں افروز ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو حضرت امیر علیہ السلام پر جو گزری وہ خود جانتے تھے یا ان کا اللہ جانتا ہے۔ دختر پیغمبر کی رحلت کا صدمہ آپ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مصائب و آلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس رات اور اس کے لمحات دردناک اور حزن انگیز تھے۔ آپ علیہ السلام اس خاتون معظمہ کے سوگ میں بیٹھے کہ جو آپ علیہ السلام کی اس جہان میں بھی رفیقہ حیات تھیں اور اس جہان میں بھی رفیقہ ہیں۔ جہاں وہ رسول اعظم کی حبیبہ تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہجر و فراق مہجور و مجبور ہو کر رہ گئے تھے، جو انفوان شباب میں تھی اور ان کی زندگی عین بہار میں تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی اس زوجہ سے جدا ہو کر رہ گئے تھے جنہوں نے زندگی کے ہر شب و فراز میں
آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ وہ انسانی شکل میں جنت کی حور تھیں، دنیا کی خوبصورت ترین خواتین ان کا مقابل ہی نہیں تھی۔ سیدہ معظمہ کے رحلت کے بعد امام علیہ السلام کی حیات میں وہ خاتون نہیں رہی تھی جو عصمت، نزاہت، تقوی، علم، کمال، شرافت، فضائل اور مکارم کی بلندیوں پر موجود ہو۔ آپ علیہ السلام کے لیے ممکن ہی نہ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی اور خاتون آئے اور آپ علیہ السلام کی ڈھارس بندھائے اور آپ علیہ السلام کی تسلیوں کا سامان کرے۔ آپ علیہ السلام کے مصائب میں صدیقہ کبریٰ کی اس وصیت نے اور اضافہ کر دیا تھا کہ ان کی تشییع جنازہ رات کی تاریکی میں ہو اور ان کی قبر مبارک کو مخفی رکھا جائے اور ان کے قبر کے آثار مٹا دیے جائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جس وقت لالۂ بہشت کی تربت پر خاک ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کے قلب مبارک میں درد و غم کی لہر اٹھی، جس نے امام علیہ السلام کی پرشجاعت و شہامت بدن کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام میں تاب ضبط نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے جام چھلک پڑے، آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے رسول اقدس کی روضے کی طرف منہ کر لیا اور آپ علیہ السلام کے پردے دل سے جاں سوز نالے بلند ہونے لگے۔ ان بلند ہونے والے نالوں میں بارگاہ رسالت میں اپنے سوز و درد کا اظہار تھا، اور آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کے رحلت کے صدمے جانکا پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیزیں چرا لی گئیں، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول الدل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ فاطمہ